پرانے زمانے میں ایک بادشاہ ایران میں رہا کرتا تھا جس کا نام بادشاہ کا ماہیار تھا۔ وہ بڑا نیک اور ہمدل بادشاہ تھا، ہر ایک کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتا تھا۔ رعایا اس سے بڑی خوش تھی۔ ایک دن اس نے خواب میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ بوڑھے آدمی نے اس سے کہا، اے بادشاہ سن، اگر تم اپنی بہتری چاہتے ہو تو پورے 1 سال کے لیے اپنا تخت و تاج چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ، اور اس طرح سے جاؤ کہ کوئی تمہیں پہچان نہ سکے۔ سادہ فقیرانہ لباس پہنو اور خالی ہاتھ چلے جاؤ۔ تمہیں کچھ لے کر کے بھی نہیں جانا ہے۔ ایسی جگہ کے اوپر پہنچنا ہے جہاں تمہیں کوئی پہچانتا بھی نہ ہو۔ اپنے خزانے سے یہ نہ سمجھو کہ میں گھوڑا لے لوں یا کوئی سامان راستے کے لیے لے لوں، پیسے وغیرہ لے لوں، کچھ نہیں، صرف خالی ہاتھ تمہیں جانا ہے۔ بادشاہ یہ خواب دیکھ کر کے پریشان ہوا۔ بادشاہ خواب کو سچ سمجھتا تھا، پریشان ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جب اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے سوچا کہ چلو شاید کہ یہ خواب ہی ہوگا۔ ایک دن گزرا، جب دوسری رات آئی تو دوسری رات میں بھی بادشاہ نے یہی خواب دیکھا کہ وہی بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی بہتری چاہتے ہو، اپنی سلطنت کے لیے بہتری چاہتے ہو، تو آپ تخت و تاج کو چھوڑ کر کے سادہ لباس پہن کر کے ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں کوئی تمہیں پہچانتا نہ ہو۔ اس خواب کو خواب سمجھ کر کے پھر چھوڑ دیا۔ دن گزرا، رات ہوئی، پھر وہی خواب دیکھا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی خواب اس کو آیا۔ تینوں مرتبہ وہی بزرگ آتے رہے اور کہتے رہے کہ اپنی سلطنت کو چھوڑ دو، بادشاہت کو چھوڑ دو، تخت و تاج کو چھوڑ دو، کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں کوئی تمہیں پہچاننے والا نہ ہو۔ بادشاہ خوابوں کو سچ سمجھتا نا، اس لیے اس نے صبح اٹھتے ہی فیصلہ کر لیا کہ تخت و تاج اور شاہی خزانہ چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ سلطنت کا کام کس کے سپرد کر کے جائے، بادشاہت کس کو دے، کون ایسا ہے جو اس کے تخت کو سنبھال سکے، جو اس کے خزانے کو سنبھال سکے، جو اس کی رعایا کے اوپر عدل و انصاف قائم کر سکے۔ بادشاہ کے 2 وزیر تھے، ان میں ایک کا نام خرم تھا۔ یہ وزیر بڑا دانا ہے، یعنی عقل مند تھا اور سلطنت اور حکومت کے کاموں کو خوب سمجھتا تھا۔ بادشاہ کو ہمیشہ نیک مشورے دیا کرتا تھا۔ اگر کسی وقت بادشاہ کوئی غلط کام کرنا چاہتا تو وہ اسے فوراً روک دیتا تھا۔ دوسرا وزیر بڑا خوش آمدید تھا، اس کا نام بادشاہ کی تعریف ہی کرنا تھا۔ بادشاہ دل میں اس وزیر کو زیادہ مخلص اور خیرخواہ سمجھتا تھا جو بادشاہ کی تعریف کیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس خوش آمدی وزیر کو اپنی جگہ تخت پر بٹھا دے۔ لیکن رات کو جب وہ سویا تو اس بوڑھے نے خواب میں آ کر کے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کو اپنا جانشین نہ بناؤ بلکہ خرم کو اپنا جانشین بناؤ۔ بادشاہ کو چارہ اور ناچارہ یہی کرنا پڑا۔ خرم کو بلا کر ساری بات سنائی اور سلطنت کا سارا کام اس کے سپرد کر کے بادشاہ وہاں سے چل پڑا۔ تھوڑے دن وہ اپنے ہی دیش میں پھرتا رہا اور ایک لکڑہارے کے ساتھ مل کر لکڑیاں کاٹتا اور اپنا پیٹ پالتا رہا۔ آخر اس نے سوچا کہ اپنے ملک میں رہنا اچھا نہیں، اپنے ملک میں رہنا میرے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے کسی اور جگہ جانا چاہیے۔ اپنے وطن سے باہر نکل گیا اور 8 مہینے تک دیس بدیس پھرتا رہا۔ آخر ایک ایسے ولایت میں پہنچا جو اسے بہت پسند آئی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ باقی 4 مہینے وہیں گزرے، یعنی کہ اس کے 4 مہینے بچے ہوئے تھے، 8 مہینے گزر چکے تھے۔ سوچا کہ 4 مہینے میں یہیں رک کر کے گزار دیتا ہوں۔ ایک دن صبح کو جب وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک نکارہ بجانے والا نکارچی نکارہ بجا کر سب نوجوانوں کو شہر کے بڑے میدان کی طرف بلا رہا ہے۔ ماہیار نے بھی ادھر کا رخ کیا، وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، بھائیوں کیا معاملہ ہے کہ یہاں لوگوں کا اتنا ہجوم ہے، اس کی وجہ کیا ہے، لوگوں کو کیوں بلایا جا رہا ہے اس میدان کے اندر؟ لوگوں نے کہا، ہمارے شہر کے امیر کی 4 لڑکیاں ہیں، جو سب سے امیر ہے ہمارے شہر میں، اس کی 4 بیٹیاں ہیں اور چاروں بڑی خوبصورت ہیں۔ وہ آج یہاں آئیں گے اور نوجوانوں میں سے اپنا اپنا شوہر چن لیں گے۔
یعنی کہ یہ اختیار امیر نے اپنی لڑکیوں کو دیا ہے کہ جس کو وہ چن لیں گی اسی کے ساتھ میں ان کا نکاح ہوگا، انہی کے ساتھ میں ان کی شادی ہوگی۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ چاروں شہزادیاں ذوق برق لباس پہنے میدان میں نکل آئیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سنہری گیند تھی، یعنی جس کی جھولی میں وہ گیند ڈالتی وہی ان کا شوہر بنے گا۔ سب کے ہاتھ میں ایک سنہری گیند تھی جس پر شہزادی کا نام لکھا ہوا تھا۔ چاروں نے ادھر ادھر گھومنا شروع کیا، اپنی پسند کا شوہر انتخاب کر لے تاکہ لوگوں میں جانے کہ جتنے یہ نوجوان ہیں اس میں کون میرا شوہر بننے کے لائق ہے۔ سب نے جب گھومنا شروع کر دیا، اپنی اپنی پسند کا شوہر چننا شروع کر دیا، تو بڑی لڑکی نے اپنی گیند وزیر کے بیٹے کی طرف پھینکی، دوسری نے ایک دولت مند سوداگر لڑکے کی طرف، اور تیسری نے سرکاری خزانے کے بیٹے کی طرف اپنی گیند کو پھینکی۔ چوتھی لڑکی جو سب سے چھوٹی تھی، بڑی عقل مند تھی، اس نے نہ دولت کی پرواہ کی نہ ظاہری شکل و صورت کی، اٹھا کر اپنی گیند ایک میلے کچیلے نوجوان کی جھولی میں ڈال دی۔ لوگ دوڑ کر ادھر گئے کہ آخر یہ ہے کون جسے شہزادی نے پسند کیا ہے۔ دیکھتے کیا ہے، ایک اجنبی ہے، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ یہ وہی پردیسی بادشاہ، یہ وہی بادشاہ ماہیار تھا جس کو کوئی جانتا نہ تھا، جو اپنے شہر کی بادشاہت اپنے وزیر کو دے کر کے آیا تھا، اپنا تخت و تاج دے کر کے آیا تھا۔ لیکن یہاں لوگ اس کو یہی سمجھتے تھے کہ یہ لکڑہارا ہے، اگر لکڑی کاٹنے نہ جائے تو اس کو کھانے کو نہیں ملے گا، اور باقی اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ شہر کا امیر اپنی پہلی 3 بیٹیوں سے بہت خوش تھا، لیکن اسے چھوٹی بیٹی کا چناؤ پسند نہ آیا۔ لیکن وہ شہزادی بہت خوش تھی، ماہیار جو کچھ کما کر لاتا وہ اسے بھی بڑی نعمت سمجھ کر خوشی خوشی دن گزارتی تھی۔ ایک دن ماہیار جنگل میں ایک درخت کی شاخ کاٹنے لگا تو اسے وہاں پرندوں کا گھونسلہ نظر آیا۔ اس نے سوچا اس شاخ کو کاٹنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس پہ پرندوں کا گھونسلہ بنا ہوا ہے، آگے جانا چاہیے۔ اور وہ آگے جانا ہی چاہتا تھا کہ گھونسلے میں سے ایک سونے کی انگوٹھی دھام سے نیچے آ گری۔ ماہیار نے اسے اٹھا لیا اور صاف کرنے لگا۔ انگوٹھی چمکتے ہی بولی، یعنی جیسے اس کو صاف کرنا شروع کر دیا انگوٹھی چمکنے لگی، اور چمکتے ہی بولی، دیکھو تم نے پرندوں کے گھونسلے کو بچا لیا، اب جو کام کہو گے میں وہ کام کروں گی۔ ماہیار نے یہ بات سن لی، لیکن اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ ماہیار نے جتنے ہم زلف تھے سب بڑے بڑے جشن مناتے تھے، یعنی جو اس کے بڑے بڑے ساتھی تھے، یعنی کہ ساڑھو آپ بول لیجیے، اس کے ساڑھو تھے جن کی شادیاں ہو چکی تھی، جو ان سے بڑی لڑکیاں تھیں، جو اس کی بیوی تھی، اس کی بڑی بہنیں تھیں، وہ لوگ بڑے بڑے جشن مناتے تھے، بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے، اچھے اچھے کھانے کھا رہے تھے، اور یہ ایسے ہی رہتا تھا۔ لیکن اس کی بیوی بہت خوش تھی، یہ بھی بہت خوش تھا، دونوں لوگ مل کر کے خوشی خوشی رہ رہے تھے۔ پھر اس کو انگوٹھی ملی۔ ایک دن ماہیار کو خیال آیا میں بھی کیوں نہ جشن مناؤں۔ اس نے اپنی بیوی کو کسی بہانے باہر بھیجا اور پھر انگوٹھی سے کہا، لو اب میرے لیے عالیشان محل لاؤ، اس میں طرح طرح کے لذیذ کھانے چن دو۔ یہ کہنا تھا کہ آن کی آن میں سارا نقشہ بدل گیا۔ ماہیار کی بیوی یہ نقشہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ماہیار نے منہ پہ انگلی رکھ کر کہا، خاموش خاموش، کسی سے کچھ نہ کہنا۔ شہر کا امیر، اس کی لڑکیاں اور ان کے شوہر سبھی یہ ٹھاٹ دیکھ کر حیران تھے، اور ماہیار کا سلیقہ و انتظام دیکھ کر سب اش اش کرنے لگے اور سوچتے تھے کہ یہ تمام خوبیاں گنوار سے آدمی میں کیسے آ گئیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ماہیار لکڑہارا نہیں بادشاہ ہے۔ یہ راز تو اس نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اتفاق سے شہر کے امیروں کو اطلاع ملی کہ ایک ہمسایہ ملک کا بادشاہ مہمان بن کر اس کے دیس میں آ رہا ہے۔ امیر نے سوچا کہ اس کے مہمانداری کی جائے، اور اس کی مہمانداری کے لیے ماہیار سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماہیار کو بلا کر یہ کام اس کے سپرد کر دیا۔ ماہیار نے بخوشی منظور کر لیا، کہا کہ دیکھیے شہر میں ایک بادشاہ آ رہے ہیں، ان کی تمہیں خاطرداری کرنی ہے،
انہیں دیکھ بھال میں تمہیں رکھا گیا ہے، اچھے اچھے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا ذرہ برابر بھی کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یوں سمجھ لیجئے ماہیار نے اس کو منظور کر لیا۔ مہمان بادشاہ تشریف لائے، ماہیار نے بڑھ کر کے استقبال کیا۔ جب ماہیار بادشاہ کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن وہاں کے اوپر الٹا ہوتا ہے۔ مہمان بادشاہ کی نظر جو ہی ماہیار پر پڑی، جیسے جو بادشاہ آیا تھا شہر کے اندر، اس کی نظر جیسے ماہیار پر پڑی، اس نے فوراً اس کے قدم چوم لیے۔ یہ مہمان بادشاہ دراصل خرم تھا، یہ اس کا وزیر تھا، یعنی ماہیار کا وزیر تھا۔ ماہیار کو بادشاہ اسی نے بنایا تھا، ماہیار نے خرم کو بادشاہ بنایا تھا، یہ خرم تھا، ماہیار کا وزیر تھا، جس ماہیار کے حوالے سلطنت کر کے یہ آیا تھا۔ شہر کا امیر اور اس کے وزیر سب وہاں موجود تھے۔ ماہیار کا راز سب پر کھل گیا۔ سبھی لوگوں نے جان لیا کہ ماہیار ایک گنوار نہیں ہے، ماہیار کوئی پردیسی نہیں ہے، ماہیار کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے، بلکہ ماہیار تو ایک بادشاہ ہے۔ ماہیار کے پاس میں تو اتنی دولت ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس میں نہیں ہے۔ ماہیار کا راز سب پر کھل گیا۔ شوہر جو شہر کا امیر بھی تھا وہ بھی آگے بڑھ کر کے ادب بجا لایا، یعنی کہ ماہیار کا جو سسر تھا وہ بھی آ کر کے ماہیار کے قدموں میں گر جاتا ہے، ادب بجا لاتا ہے۔ ماہیار کی بیوی کی خوشی کی تو انتہا نہ تھی۔ اس نے کہا کہ آج مجھے میرے اوپر فخر ہو رہا ہے کہ میں نے ایک اچھا ہمسفر، ایک اچھا ساتھی چنا ہے۔ اب سفر کا سال بھی گزر چکا تھا، یعنی 1 سال ہو چکا تھا۔ اس کو اپنے دیش کو لوٹنا تھا، اپنی بادشاہت کو سنبھالنا تھا، اپنے تخت و تاج کو سنبھالنا تھا۔ ماہیار بڑے ٹھاٹ سے اپنے وزیر خرم کے ساتھ ساتھ اپنے دیش کو لوٹا اور چلتی دفعہ انگوٹھی اپنے شہر یعنی اپنے سسر شہر کے امیر کو بطور تحفہ دے دیا۔ اسے اپنے تخت پر بیٹھتے ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے، یعنی کہ ماہیار کو ابھی چند ہی روز ہوئے تھے تخت پر بیٹھے ہوئے کہ ایک قاصد وہی انگوٹھی لے کر کے حاضر ہوا اور آداب بجا لا کر کہنے لگا، حضور ہمارے شہر کے امیر نے یہ انگوٹھی شکریہ کے ساتھ آپ کو واپس کر دی ہے، کیونکہ یہ انگوٹھی آپ کے آنے کی وجہ سے آپ جب چلے آئے ہیں تو یہ گمسم رہتی ہے، اس کا کہنا نہیں مانتی ہے۔ یہ انگوٹھی آپ کی ہے، آپ ہی کو مبارک ہو، یہ انگوٹھی آپ ہی کی ہے اور آپ ہی کو مبارک ہو۔ ماہیار نے اس انگوٹھی کو لیا اور اپنے سسر کا شکریہ ادا کیا۔ تو پیارے بچوں اور پیارے دوستوں اور بزرگوں، آپ بتائیے اس انگوٹھی سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ آپ بتائیے، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور یہ کہانی نیک دل بادشاہ کی کیسی لگی یہ بھی بتائیے، اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آیا ہو، جانکاری کہانی اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی اور دوسری کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔